عظیم بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، تمام مخلوقات پر شرافت اور کرامت و عطا کی، اور پھر ہمیں ایمان کا عظیم دولت عطا کی، جس کے بغیر کوئی بھی نیک کام اللہ کی مقبول نہیں، بغیر ایمان کے کوئی جنت کی جا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ایک بہت بڑا انعام یہ فرمایا کہ خیر امت نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کو سوال نہیں کیا، نہ انسان ہونے کا سوال کیا تھا، نہ ایمان کا دولت مانگے تھے، نہ آخری نبی کے امت خیر امت میں پیدا ہونا مانگے تھے۔ سب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑے کریم ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، اسی لیے کہ سب چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اب قدر کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نوازیں گے، لیکن شکرتم لازم اللہ کا یہ رسول، اللہ نوازتے ہیں، اور نوازنے پر جب کوئی قدر کرتا ہے، مثلاً عام طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اپنے نام لینے کے توفیق دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی کارج ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بار بار اچھا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا اچھا کام یا پہلا اللہ کا ذکر اللہ کو پسند آ گیا، اسی لیے اللہ نے ہمیں پھر بار بار توفیق دیا کہ تم یہ کام کرو۔ یہ تو بہت سارے ایسے انسان دنیا میں بہت بڑے بڑے عقل مند پیدا کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ایسی چیزوں کی ایجاد کرتے ہیں جس میں آدمی کی عقل دنگ رہ سکتی ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے عقل مند سائنسداں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ بتاؤ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں، کمال سب اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح سمجھ میں عطا کیا اور ایمان کا عظیم دولت عطا کیا۔ ہم کو ہر چیز میں اللہ دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز میں۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی تعریف۔ درخت کا پتا دیکھو، سوچو کہ درخت کے پتے یہ ہریالی ہے اور ہوئے کے ذریعے سے یہ ہلتا ہے، اس میں حیات ہے، یہ بڑھتا ہے، یہ سب اللہ ہے۔ سورج کو دیکھو، سورج کیسے انتھک محنت کرتا ہے اور کیسے بے غرض محنت کرتا ہے، یہ اس میں بھی کاریگری اللہ کی۔ چاند دیکھو، ستارہ دیکھو، زمین کی نچلے کو دیکھو، پانی کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، سب میں اللہ نظر آئے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اپنے دانت کو دیکھو، اللہ نے دانت دیا ہے، آنکھ کو دیکھو، اللہ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کے اندر روشنی اللہ ہی نے رکھا ہے، کان کے اندر سننے کی طاقت اللہ ہی نے رکھا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی اگر بیٹھ کے ہم سوچیں گے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، ہر کام میں ہر جگہ۔ ایمان والے کا سب سے کمال یہی ہے کہ ہر جگہ ہر کام میں تدبیر کرے گا، تدبیر میں فیل ہوگا تو سمجھے گا میرے اللہ کی یہی مدد۔ اب جب یہی سوچے گا تو اس کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب میرے بس میں ہے ہی نہیں
میرے اللہ کو یہی منظور ہے، اسی لیے میرا کام یہی تک بنا، آگے بننا نہ بننا اللہ کے اختیار میں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں کیا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہر کام کو اچھے مقام پر پہنچانا، کوشش کرنا، یہ انسان ہے۔ اس لیے قرآن میں لیس للانسان الا ما سعى، قرآن میں کہتے ہیں آدمی کے لیے وہی ہے جو کرے، کوشش کرے۔ معلوم یہ ہو کہ آدمی کو کوشش کرنے کا، حرکت کرنے کا، عمل کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ بغیر کوشش کے کوئی کام نہیں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں راستے میں چلتا رہتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، جمع نامعلوم کو دیکھنے سے روک سکتا ہوں، نکل گیا تمہارا۔ میں کہتا ہوں کوشش ہی نہیں ہو، کوشش کرنے سے ہو، کوشش کرنے کی جو تدبیر ہے وہ تدبیر کیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم راستے میں، سڑکوں میں چلو، گھر سے باہر نکلو، تو تم کوشش یہ کرو کہ تمہارے آنکھ پر ہم نے پردہ لگایا ہے، تم اس پردے کو تھوڑا نیچے جھکا دو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، دیکھو سب آنکھ میں اللہ نے پردہ لگایا ہے، ذرا سے نیچے کر لو، پردہ ہو گیا۔ باہر سے پردے کی ضرورت نہیں، کسی کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، سب سے واسطہ پڑتا ہے، اس کا بات کر سکتا ہے گنجائش کے مطابق، لیکن آنکھ کا پردہ ڈال دیں۔ ہمارا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکٹر صاحب نے حیدرآباد میں کہا، ڈاکٹر نے کہ حضرت آپ کی آنکھ ہمیشہ ٹوٹی نظر آتی ہے، آدمی بند رہتی ہے، کیا بات ہے؟ آنکھوں کی تکلیف ہے، کھلتے نہیں؟ حضرت کوئی بولے نہیں، خاموش باہر کہنے کو بیچارے کیا کہیں گے، وہ مسلم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہے، اس لیے آنکھ کھول کے چار کام دیکھتے رہے کسی کو۔ لیکن ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ویسی جگہ میں جاؤ جہاں نامعلوم کی طرف نظر پڑنے کا خطرہ ہو، پردہ ڈال دو۔ ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم تو اپنے اختیار سے پردہ ڈالیں، اللہ کا حکم سامنے آیا، ہم نے پردہ ڈال دیا۔ اور یہ کہنا کہ میرے بس میں نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بس میں ہے، کرتا نہیں، کوشش کرتا نہیں۔ جیسے دیکھنے کا اختیار ہے، کسی نہ دیکھنے کا اختیار ہے، بہت سارے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بند کر لیتے، دیکھتے بھی نہیں، پھر کیسے اس کو اختیار آ جاتا ہے؟ اختیار ہے، پاور ہے اس کے پاس، پاور کو استعمال نہیں کرتا۔ پاور کو استعمال کرے گا تو قابو میں قابو پائے گا، آہستہ آہستہ پائے گا، بڑے مجاہد کے بعد پائے گا۔ کب قابو پائے گا؟ قابو اس وقت پائے گا جب اس کو اپنے خالق و مالک کی معرفت ہوگی، اس کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا فکر، اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا اس کو ہر وقت دھیان اور خیال رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کرنا آسان ہے، نہیں تو غفلت آ رہی ہے اس کے اوپر۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے ہوگا نہیں، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ دیکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتے ہیں حالات کو بھی بدلنا تمہارے اختیار ہے، حالات کو بدلنا بھی تمہارے اختیار ہے۔ حالات ناسازگار ہو گئے، الفت اور پریشانیاں، مسائل، ہم ہر وقت ظاہری تدبیر کرتے ہیں۔ ایمان والا ظاہری تدبیر بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں ایک وہ تدبیر کرتا ہے تو قادر مطلق حق تعالی رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر فرمان جاری ہوا ہے، وہ تدبیر ہم نہیں کرتے۔ ایک دفعہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لگی ہوئی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا لوگوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک منظر، آگے بہت آگے چل کے زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت پر حالات بہت آئیں گے، اور چاروں طرف سے لوگ میرے امت پر ایسا پڑیں گے، ایسا گریں گے جیسے بھات یا کھانے بریانی کوفتہ قورمے کے تھالی پر کھانے والے گرتے ہیں، چاروں طرف سے۔
ہاتھ ڈالتے ہیں، میں کھاؤں گا۔ اسی طرح میری امت کو اوپر چاروں طرف سے حالات آئیں گے اور ہر آدمی چاہے گا کہ میں اسے اچک لوں، اس کے ایمان پر اور اس کے دین پر، اس کے مذہب پر، سب پر وہ ایسا چھاپا ماریں گے کہ یہ بے روح ہو جائے گا ایمان کے اعتبار سے، چلتا پھرتا مجسمہ رہے گا لیکن نام بھی اس کا مسلمان رہے گا، اور اس کا یقین، اس کا عقیدہ اور اس کا سارا معاملہ کمزور منہم پڑ جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ نے روح اسلام میں عطا کیا تھا، ادھر جاتے تھے اسلام، ادھر جاتے تھے اسلام۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہم لوگ کم ہوں گے، یعنی ایمان والے کم ہوں گے؟ جس زمانے کی آپ پیشن گوئی دے رہے ہیں اس زمانے میں آپ کی امت کے افراد کم ہو جائیں گے، اسی لیے ان کو ایسے حالات آئیں گے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس زمانے میں آج سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے لوگ۔ اور پھر کیوں ایسے حالات آئیں ان کے اوپر؟ اس لیے کہ ان کے دل پر وہن لگ جائے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ تو ان کے دل پر دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت جڑ پکڑ لے گی اور غالب آ جائے گی، جس کی وجہ سے ایمان کا ہر معاملہ کمزور ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان پر مسلط ہوگا کہ ان کا دل خالی ہو جائے گا، شیطان کا غلبہ ہو جائے گا، اور پھر دل کیونکہ زنگ آلود ہو جائے گا، اسی لیے حالات سے دو چار ہوں گے اور ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور دیکھو اس زمانے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا آقا نے تذکرہ کیا، احادیث شریف کے اندر موجود ہے۔ ایسا ہوگا میرے بعد، فلاں زمانے میں ایسا ہوگا، بہت سارے فتنے آ کر چلے گئے، اور کچھ فتنوں سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور آگے کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پوری دنیا خالی نہیں، آقا نے اس زمانے میں فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے سنت پر عمل کرنا، اس پر چلنا اتنا مشکل ہوگا، یعنی دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ کتنا دیر رکھ سکتا ہے آپ کا انگارہ؟ کتنا نیچے چھوڑ دے تڑپ کے، تو ایسے ہی سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اس کو۔ آج میرے بھائیوں دیکھ لو، شادیوں میں دیکھ لو، عقیقوں میں دیکھ لو، اپنے تمام گھر کے رسومات میں دیکھ لو، سنت کا جنازہ نکل چلنے کے لیے تیار نہیں، اور میں اپنا بیان بھی کر رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن دل میں چونکہ وہن لگ گیا ہے، دل کے اندر دنیا اور اولاد اور مال کی محبت کا زنگ لگ گیا ہے، اس لیے دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی اور پھر ہمارے اوپر دنیا غالب آ گیا۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے ہم حالات سے دو چار، کتنا ہم چیخ کے پکارتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، معاملہ کرتے رہیں گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں جو نیک لوگ ہوں گے اس زمانے میں بھی، اہل علم ہوں گے، اہل تقویٰ ہوں گے، اور اہل زہد اور اہل دین پر چلنے والے بھی ہوں گے، وہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ مدد کب آئے گی، یا اللہ مدد کب آئے گی، ہم حالات سے دوچار ہو گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، اے اللہ مدد کب اترے گی؟ یہ روایت ہے۔ اللہ بڑے کریم، جب یہ اہل علم علماء کرام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے، بہت چیخیں گے، پکاریں گے، پھر میرے بھائیوں کچھ حالات بدلیں گے۔ کب متا نصر اللہ، یا اللہ مدد کب اترے گی؟ ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے،
ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ بھی اللہ فرماتے ہیں حالات کو بدلنا بھی انسانوں کے اختیار میں ہے، قوموں کے اختیار میں ہے. جب تک اپنے سدھرنے کا ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کا فیصلہ بھی ہمارے مطابق ہو نہیں سکتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے فکر خود اپنے حالت کی بدلے. اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور ہم غفلت میں ہیں. اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اچھے حالات لانے کی طرف متوجہ ہے لیکن ہم غفلت میں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانے میں فرمایا میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سبب بن جائیں دیکھنے کا. ہمیں سبب نہ بننا چاہیے بلکہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کمی خامی ہمارے اندر تو ایسی نہیں جو دنیا ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی، دنیا ہمارے دل میں جگہ پکڑ لی، ہمارا دل زن آلود ہو گیا، ہمارے عقیدہ کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان مطمئن ہو گیا، ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت، ہمارے دلوں میں مال کی محبت، ہمارے دلوں میں مکان دکان کی محبت ایسی جگہ پکڑ لی کہ ہم دین پر چلنے کا تو ارادہ تو چھوڑو ہم کہتے ہو سکتے کیا نہیں ہو سکتا. وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو سب سکتا ہے. ہم چاہتے نہیں کہ ہو، ہم چاہتے نہیں. آج دیکھو رسم کو اتنا پختہ کر دی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ بارات کم لے کر جاؤ ہم لے جاتے ہیں اور نشانی میں 150 200 کی دھوکہ اللہ کو دے کس کو دے اوپر دینداری کا لوازہ بڑے ہوئے ہیں کہ ہم بارات بن جاؤ لے جا رہے ہیں. اثر کے بعد نکال کرتے ہیں، کھانا ہم کھائیں گے، بعد یہ کہتے ہیں ناشتہ بھی کریں گے، پانی پی کے چلے آتے ہیں. اور دیکھو وہ 150 200 آدمی کو 10-50 دن پہلے لے کے اس کے گھر میں کھلا کے لیتا ہے. وہ نہیں یہ دین کا بڑا جنازہ نکالنا نہیں ہے. یہ تو میرے بھائیوں ایسا مکر ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے کیا تھا جو سمندر کے کنارے رہتے تھے اور اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کا گزر بسر مچھلیوں پر تھا. مچھلی پکڑ دیا کہ اس کا کاروبار کرتے. اللہ نے آزمائش کے طور پر ان پر اپنے نبی پر حکم دیا کہ ان لوگوں کو کہو شنیچر کے دن مچھلی پکڑیں گے اور باقی ہفتے کا 6 دن 7 دن جو پکڑے، شنیچر کے دن پکڑنا نہیں. یوم السبت قرآن میں اللہ نے اس وقت نقل کیا. جب پیغمبر نے اللہ کا حکم سنایا کہ دیکھو شنیچر کے دن تم مچھلی مت پکڑو 1 دن بس اور باقی سب دن پکڑو. اب اللہ نے جو کہ آزمائش کے طور پر یہ حکم اتارا تھا، اب جب یہ رک گئے پکڑنے سے تو سمندر میں شنیچر کے دن مچھلی ہی مچھلی دکھائی دی، اوپر پانی کی بجائے مچھلی ہی مچھلی. اب لالچ ان کے دل میں گھر پکڑا، شیطان کو موقع ملا، کہا کہ نبی کہتے ہیں شنیچر کو مت پکڑو اور دیکھو کتنا گھاٹا ہو رہا ہے، شنیچر کے دن ہی مچھلی زیادہ دکھائی دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. بھائیو قرآن ہمارے لیے رہبر ہے. کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے راستہ سجھایا ان کو تاکہ کام کرو. شکار کرنے کو منع کرتے ہیں، ادھر سے چوہا کو دو. چوہا نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں گڈھا کھود دیتے ہیں اور گڈھے میں کچھ ڈال دیتے ہیں، اس میں پانی آ رہ جاتا ہے، مچھلیاں رہ جاتی ہیں، دیر سے پکڑ لیتے ہیں. ادھر کھود دو اس میں مچھلی آ جائیں گی، دوسرے دن تم مچھلی کو پکڑ لینا. یہ شیطان نے مکر سجھایا. یہ شکار نہیں ہے، شکار تھا لیکن شیطان نے کہا شکار کرتے تو لاتے نہیں ہو، ایک طرف گڈھا کھود دو، مچھلیاں اس میں پکا دو، چلے آئیں گی. رکھ دو گے شنیچر کو مت پکڑنے، اتوار کو پکڑنا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کیا مکر کریں گے؟ اللہ سب سے زیادہ سب سے بڑے مکر کرنے والے ہیں. تصویر ایک ہی ہے. اللہ اکبر. کیا زبردست عذاب نازل ہوئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائیو دوسرے دن لوگ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. کہاں گئے آواز؟ لوگ کہاں گئے؟ اتنے لوگ کے سمندر آباد، بہت سارے لوگ سمندر کنارے آباد تھے، آواز نہیں نکل رہی ہے. دوسری طرف سے لوگ دوڑ بھاگ کے آئے،
کہ دیکھتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا. قرآن پاک میں یہ واقعہ لوگ دیکھتے ہیں جو سب آدمی تھے وہ سب بندر بن گئے. اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم نے مکر کیا، ہمارے حکم کسے تم نے اطاعت کیا اور ہمارے ڈھیلا بہانہ کیا، تم وہ شکار ہے وہ بھی شکار ہے. سب کو بندر بنا. جب لوگ آئے ایک دوسرے کو، ان کو تو لوگ نہیں پہچان پا رہے تھے، چہرہ سب کا مست ہو گیا تھا، لیکن سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان بندروں کے، دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے. لیکن میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں یہ بندر کی نسل وہی نسل ہے، وہ نسل نہیں. اللہ جن پر عذاب مسلط کرتا ہے اور مسخر ان کو تبدیل کر دیتا ہے، مست کر دیتا ہے، ان کی نسل نہیں چلتی. ایک ڈیڑھ دن میں سب مر کے ختم ہو گئے، ایک آدمی زندہ نہیں. آج اس سے بڑا بڑا مکر دین کے اندر ہو رہا ہے، بڑا بڑا مکر. شریعت کے اندر دراڑ پیدا کر کے مسائل کو اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں، حلال میں، حرام میں، جائز میں، ناجائز میں اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں. شریعت میں اجازت نہیں ہے، کہیں سے نہ کہیں سے ضلع نکال کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آج بھی وہی اللہ ہے، لیکن یاد رکھ لو ہم جو عذاب اور پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت پر ہم عذاب مسلط نہیں کریں گے. جب تک آپ کے امت میں لوگ توبہ استغفار کرنے والے موجود رہیں گے، اس وقت تک عذاب مسلط نہیں کریں گے. آج بھی کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، مدرسے میں بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جس کے برکت سے ہم عذاب سے اور پکڑ سے بچے ہوئے. ورنہ ایسا گزرا ہے کہ مست کر دیا اللہ نے. اور نمونہ موجود ہے. قرآن ہمارے لیے جو واقعہ قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے، رہبری حاصل کرنے کے لیے، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، دیکھو ایسا کیوں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، ہمارے حبیب آخری وقت میں ہم سے وعدہ لے لیے کہ اللہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. اللہ نے کہا ہمارے میرے حبیب تو فکر مت کرو، جب تک آپ کی امتی توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر نازل شرمندہ ہوں گے، ہم اس وقت تک ان پر عذاب مسلط نہیں کریں گے. لیکن حالات سے دو چار دن رات ہو رہے ہیں، بے چینی ہے، بے چینی ہے، اطمینان نہیں. کتنا روزانہ فون آتا ہے، کیا بتاؤں آپ کو، دولت والے، ثروت والے، کاروبار والے، اللہ ہی حفاظت فرمائے. طرح طرح کی بیماریاں بھی آج کل ایسی آ رہی ہیں، مت پوچھو. روزانہ صبح سے شام، شام سے صبح تک اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. میرے بھائیو، توبہ استغفار کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. یہ ہر مسلمان کے لیے مرنے سے پہلے تک اور ہر دنیا کے انسان کے لیے قیامت سے پہلے تک اللہ نے موقع عطا کیا ہے. جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، ہم نہیں سدھریں گے، تو اللہ بھی ہمارے لیے حالات کو سازگار نہیں کرے گا. جس اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کہاں چلی گئی؟ پہلے تو صحابہ کے دور میں کیسی کیسی مدد ہوتی تھی. تو اللہ کہتے ہیں میرے صحابی کا تذکرہ کرتے ہو، میرے نبی کی صحبت کے یافتہ کا، ان کی زندگی کو دیکھو کیسی زندگی تھی، سادہ زندگی تھی، کیسے میرے لیے نماز پڑھتے تھے، کیسے میرا ذکر کرتے تھے، کیسے میرے طرف متوجہ رہتے تھے. تم ان کے زمانے کا تذکرہ تو کرتے ہو، ان کے طرف بڑھنا نہیں چاہتے ہو. میرے حبیب نے اعلان کر دیا کہ میرے صحابی کا اتباع کرو، اقتداء کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں. تم کہتے ہو ہم آج کل کے دنیا کے لوگوں کا نقل اتاریں گے. آج دیکھو صحابہ کی طرف آج ہے ہمارا، صحابہ کی طرح لباس ہے ہمارا، صحابہ کی طرح ہمارا ماحول ہے. اللہ اکبر. زمانے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک گھر سے ہدیہ نکلتا تھا، معمولی کٹورے میں سالن ترکاری، واپس پھر وہ گھر تک آ جاتا تھا. یعنی یہاں سے وہاں گیا، وہ سمجھتے تھے وہ مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے، وہ وہاں بھیج دیتے تھے. وہاں سے وہاں گیا، وہ سمجھتے تھے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہاں بھیج دیتے تھے. تو گھومتے گھومتے واپس ہدیہ پھر بھیجنے والے گھر آ جاتا تھا. کیسے صحابہ کا فکر تھا اور کیسا ماحول تھا. آج ہمارے گھر میں قورمہ بریانی پکتا ہے، پڑوس میں بھوکا رہتا ہے، اس کا بھی خیال نہیں کرتے. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، ماحول میں تبدیلی لانا چاہیے.
اور ایمانی تقاضے پر عمل کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے بھی مدد اور نصرت نہیں اترے گی. یاد رکھو، جتنا چیخو، جتنا پکارو، جتنا واویلا کرو، اور ایمان کمزور ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ گھاٹا ہمارا ہی ہوگا. اللہ کا جتنا معاملہ ہے سب ایمان والوں کے ساتھ، جتنا وعدہ ہے سب تقویٰ والوں کے ساتھ، جتنا وعدہ ہے سب نیک لوگوں کے ساتھ، جتنا وعدہ ہے سب اچھے لوگوں کے ساتھ. اور اللہ سب کو جو کھلا رہے ہیں، یہ اللہ سب کے مربی ہیں، سب کو دے رہے ہیں، سب کھلا رہے ہیں، اچھا اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا مکان دے رہے ہیں، اچھی گاڑیاں دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. مشرکین مکہ یہی کہتے تھے ماننا تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چند گنے چنے غریب لوگ ایمان لائے ہیں. اگر اللہ ان پر راضی ہوتا، ہم پر کیسے مال دیا اللہ دیکھو، کیسے اولاد دیا اللہ دیکھو. اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے ہم کو دیا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو تسلی دیا کہ ان کم عقلوں سے کہہ دو کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے میں دیکھنے کا، ناپنے کا معیار کہ اللہ چاہتے اسی لیے ان کو دیے ہیں. نہ، ہم تو دنیا جس کو چاہے جتنا دے دیں، ہمارا دستور ہے ہمارے پاس وہی مقرر ہوگا جو اپنے حالات کو درست کرے گا، معاملات کو درست کرے گا، ایمان کو مضبوط کرے گا. میرے بھائیوں، ہم اسلام، آج لوگ اسلام کے اوپر دھبا لگا کے بدنما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو، بلکہ اسلام وہ ہے مسلمان جیسے میں ہوں، یعنی میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے معاملات اچھے ہوں، میرا غصہ میرے قابل میں ہو، اور میرے اڑوس پڑوس کا مجھے خیال ہو. اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ، برادران اسلام کے ساتھ بھی میل جول رکھو، برادران وطن کے ساتھ بھی میل جول رکھو. آؤ جاؤ دیکھو بھائی، ایسا کوئی معاملہ نہیں، قریب کرو، ان سے قریب ہو، لیکن اسلام کو ہر جگہ مد نظر رکھو. ایسا نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ، بابا رحمن رام رام. یہی دنیا چاہتی ہے آج کل کہ تم کیا گھر میں کرو، کیا مسجد میں کرو، یہاں ہمارے ساتھ ہی سب کچھ کرو. نہ، اسلام میں جو خوبیاں ہے اس کو اپنائیں ہم، اور اس کو پھر مسلمان کامل بن کر آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میری خواہش چاہتی ہے 200 آدمی کو 500 آدمی کو بارات میں لے کر جاؤں، لیکن آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ایسا مت کرو. تو ہم کو رک جانی چاہیے، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا. میری خواہش کہتی ہے میں اتنا آدمی کو فلاں گھر میں لے کر جا کر کھلاؤں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روک ہے اسلام میں، مت کرو. تب جان لو کہ ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے، ورنہ ہم خواہشات کے بندے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہے، ادھورا ہے، جب تک تم میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق اپنی خواہش، اپنے تمام معاملوں کو نہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو عمل کی توفیق دے. آہستہ آہستہ ہم سدھریں گے، ماحول میں سدھار لائیں گے، تب پورا ماحول سونا ہوگا. میں اکیلا سدھر لوں گا کیا ہوگا؟ باہر نکلوں گا، میں اپنے آپ کو اس نظر دوسرے سے رکھوں گا، ہر آدمی ایک دوسرے سے رکھے گا تو ہر آدمی سکون سے رہے گا، چین سے رہے گا. اگر بدگمانی ایک دوسرے سے ہوگی تو ہر آدمی پریشان رہے گا. چاہے میرے گھر میں مال دولت بھی بھرا ہو، چاہے میرے گھر میں خوشی بھرا ہو، میرے بھائیوں جب پڑوسی کا، غریب کا خیال نہیں کریں گے. اللہ نے مال دیا ہے، پڑوسی کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم اپنا مال کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا، بیماری آزادی میں لگا رہے ہیں، ذرا پڑوس میں پڑا ہے دماغ، اس کے لیے پیسہ نہیں دوا لانے کے لیے، بھوکا ہے کھانے کے لیے، کیا کہے گا وہ؟ یا اللہ حشر کے میدان میں بھی دامن پکڑ لے گا، یا اللہ اس مالدار کو مال دنیا میں دیے تھے، میں بھوکا پڑا تھا، میرا خیال نہیں کیا، اور دنیا میں کیا کرے گا؟ تنہائی میں روئے گا، یا اللہ میرے پاس تو مال نہیں، اس کے پاس مال ہے، میرا خیال نہیں کرتا ہے، اللہ سے برباد کرتا ہے. آپ دیکھ لو، یہی ہے. اگر ہم نے اس کا خیال کیا، اپنے مال میں سے اس کا بھی حصہ نکالا اور اسی کا خیال رکھا، بیماری ازاری کے مزاج پرسی کیے، تو دعا کرے گا یا اللہ اس کو آباد کر دے، اس کے رہنے سے میرا بھی کام چلتا ہے، میری بیماری میں دوائی آتی ہے، میرے گھر میں ہانڈی جلتا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے واقعات ہیں جمعے کے موقع میں اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے، اسی لیے وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں. ایک مسئلہ صرف سناؤں گا. ایک دفعہ میں ہفتے میں تھا، گیا ہوا تھا، اور حضرت شاہ بنو سنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں سے دو بزرگ آئے، بڑے بڑے عالم. حضرت نے اعلان کروایا، ان سے کچھ دیا پہلے اعلان کرایا کہ بھائی مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا،
اور آپ لوگ بیٹھ جائیں اور دیکھو سنت موقع پر پڑھ کے سب بیٹھ جاؤ. تو ادھر ایک دو آدمی بیچارے جو اپنے حساب سے تو پابند ہوتے ہیں ادھر پڑھنے میں کھڑے ہو کے نفل پڑھو بعد میں بیان سنوں گا. اب حضرت دیکھ لیے کیا بتاؤں آپ کو. حضرت نے عشاء کے بعد ایک اور علم تم کا بیان تھا. حضرت خود ہے بولے کہ علم دین کی قدر نہیں ہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مسئلہ سیکھ لینا پوری رات نفل عبادت پڑھنے سے بہتر ہے. حرام سے بچ جانا جنت کی طرف جانا ہے, حرام میں مبتلا ہونا جہنم کی طرف جانا ہے. دین اسی کو کہتے ہیں, معلومات اسی کو کہتے ہیں. حضرت نے باضابطہ اعلان کیا کہ مغرب میں اعلان ہوا تھا مغرب کے بعد, پھر بھی کچھ لوگ نوافل میں ادھر ادھر کھڑے رہے. ایسا نہیں کرنی چاہیے. پہلے دینی بات سننی چاہیے, اس کے بعد مسئلہ پوری کر لو, نوافل پڑھ لو. تو جمعے میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ سنت پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, نماز سنت پڑھتی ہے. جہاں جیسے معمول ہے اس کو برقرار رکھو کہ سنت پڑھ لیے 5 منٹ کے بعد بیان شروع ہو جائے گا. یعنی تو پہلے سے اعلان کر دو, اس لیے کہ نماز کے لیے مسجد ہے اور دینی باتوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو گیا, دینی بات کرنے والا کیا, اس کی نماز خراب ہوگی تو میں بھولے گا, نماز خراب ہوگی نہیں بھولے گا. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلے سے اعلان ہو جانا چاہیے کہ بھائی نماز اذان کے بعد فوراً بیان ہوگا, دینی بات ہوگی, اس کے بعد سنت کا موقع دیا جائے گا. اور نہیں تو جو آ گئے اندر وہ پہلے سنت پڑھ لیں, بعد میں جو آئیں گے ان کے لیے بعد میں موقع دیا جائے گا, تاکہ لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور دین کی بات سنانے والے کو بھی پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے, دین پر چلنا آسان فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.